بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز سامعین کرام، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے. چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے. اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوا. اس سلسلے میں مختصراً گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے. اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے. کس کی اتباع؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع. اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا. جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس صحابہ کرام سے احادیث مروی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی، ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہے، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے. لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے. امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے. لوگ اس رات کے اندر عبادت کو خصوصی اہتمام کرتے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے. جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. بلکہ نفل عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائیں. نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے. اس رات میں ایک اور عمل ہے، وہ ہے قبرستان میں جانا.
جو ایک روایات سے ثابت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے اور آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ، لہذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادات کر لو۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں۔ پہلے صرف شبینہ باجماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلاۃ التسبیح بھی باجماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں بلکہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب واجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کریں، لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ لیکن جب فقہا نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کریں تاکہ چھوٹ نہ جائے، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کریں، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، تحریمی اور ناجائز ہے، یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لیے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین کا شعار ہے، دین کی علامت ہے، لہذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو، اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لیے اس کو مسجد ہی میں ادا کرو۔ لیکن نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندے اور اس کے پروردگار سے ہے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا نفل عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفل عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دے دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے
کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آؤ۔ بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے۔ دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب تم ہمارے عام دربار میں حاضری دیتے ہو تو اب ہم تمہیں خلوت اور تنہائی کا بھی موقع دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس تنہائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تنہائی میں تمہیں نوازیں گے، لیکن تم ایک جمع غفیر اکٹھا کر کے لے جا رہے ہو۔ مثلا اگر کوئی بادشاہ ہے، تم اس سے ملاقات کے لیے دربار میں گئے، وہ بادشاہ تم سے یہ کہے کہ آج رات کو 9 بجے تنہائی میں میرے پاس آ جانا، تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ جب رات کو 9 بجے تو آپ نے اپنے دوستوں کا ایک جمگھٹا اکٹھا کر لیا اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بتائیے کہ آپ نے اس بادشاہ کی قدر کی یا ناقدری کی؟ اس نے تو تمہیں یہ موقع دیا تھا کہ تم تنہائی میں میرے پاس آؤ، تم سے تنہائی میں باتیں کرنی تھی، تمہیں خلوت میں خاص ملاقات کا موقع دینا تھا اور اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق استوار کرنا تھا، اور تم پوری ایک جماعت بنا کر اس کے پاس لے گئے تو یہ تم نے اس کی ناقدری کی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی اس طرح ناقدری نہ کرو۔ نفلی عبادت قدر یہ ہے کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، لہذا نفلی عبادات جتنی بھی ہو ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما دیا کہ تنہائی میں اکیلے عبادت کرو، اس کے اندر جماعت مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ ندا دی جا رہی ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ یہاں لفظ مستغفرین مفرد کا صیغہ استعمال کیا، یعنی کوئی تنہائی میں مغفرت طلب کرنے والا ہے، تنہائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آ کر مجھ سے مانگو، لیکن ہم نے یہ کیا شبینے کا انتظام کیا، چراغا کیا اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ میرے پاس آ کر میری اس خلوت میں شریک ہو جاؤ۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری ہے، لہذا شبینہ ہو یا صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو یا کوئی اور نفلی جماعت، یہ سب ناجائز ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، میرے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ غوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو اور تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ارے اس بات پر یقین کرو کہ اگر تمہیں چند لمحات گوشائے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات میں بدرجہ بہتر ہیں جو تم نے میلے میں گزاری، اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا اور میلے میں جو وقت گزارا وہ خلاف سنت گزرا۔ وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحات قیمتی ہے جو آپ نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشائے تنہائی میں گزار لیے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے؟ وہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں میسر آ گئے تو وہ چند لمحات انشاءاللہ بیڑا پار کرا دیں گے، لیکن اگر آپ نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی کئی مرتبہ کہتے ہو، لیکن مشین کی طرح زبان پر یہ تسبیح جاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ سبحان ربی الاعلی ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکل گیا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالی اس ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کی بدولت بیڑا پار کر دیں گے۔ لہذا یہ مت خیال کرو کہ اگر تنہا گھر میں رہ کر عبادت کریں گے تو نیند آ جائے گی،
اس لیے اگر نیند آ جائے تو سو جاؤ، لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارو وہ سنت کے مطابق گزارو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو سو جاؤ اور سو کر تھوڑی سی نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے۔ لہذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف 1 گھنٹہ جاگا لیکن سنت کے مطابق جاگا اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا، تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے بلکہ اعمال کا وزن ہے، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتنا وزن ہے۔ لہذا اگر تم نے گنتی کے اعتبار سے اعمال تو بہت کر لیے لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے فرمایا کہ نیند آ جائے تو پڑھ کر سو جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جاؤ، لیکن سنت کے خلاف کام نہ کرو۔ لہذا جو عبادت جماعت کے ساتھ جس حد تک ثابت ہو اسی حد تک کرو، مثلا فرض کی جماعت ثابت ہے، رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت ثابت ہے، رمضان میں وتر کی جماعت ثابت ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی جماعت واجب علی الکفایہ ہے، عیدین کی نماز بجماعت ثابت ہے، نماز استسقاء اور نماز کسوف اگرچہ سنت ہے لیکن ان دونوں میں چونکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، لہذا ان کو جماعت سے ادا کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان میں جماعت نہیں ہے، ان میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں ملاقات کا جو اعزاز بخشا ہے یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین اصل میں شریعت کی اتباع کا نام ہے۔ اب یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس طرح عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے، اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی۔ جس بات کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ شب برات ہے، الحمدللہ فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے، اس نے سوچا کہ شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا لیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو۔ ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ کے آثار میں اس کا ثبوت ہے، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا کیا جا رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ 5 وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے، اور جو لوگ بدعات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، مثلا حلوہ مانڈا کرنے اور کنڈے میں لگے ہوئے ہیں، وہ فرائض سے غافل ہوتے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، اس کی تو کوئی فکر نہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
سب سے زیادہ تاکید اس کی فرمائی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ میراث تقسیم کرنے کی طرف تو دھیان نہیں ہے، مگر تیجا ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے۔ لہذا بدعت کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور سنت والے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال ان فضولیات اور بدعات سے تو بچنا چاہیے۔ باقی یہ رات فضیلت کی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں بعض لوگوں نے جو خیال ظاہر کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں سے بھی ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیز میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ لہذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ 15 تاریخ ایام بیز میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر فقہائے کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا، باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر معاملے کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے، اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ لہذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ شب برات اور اس کے روزے کے احکام کا خلاصہ ہے، بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جائے۔ باقی اس بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی ایسے شخص سے کوئی بات سنی ہے جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہے تو بس اسی پر عمل کر لو۔ کوئی دوسرا شخص دوسری بات کہتا ہے تو پھر بحث میں مت پڑو، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قسم کے معاملات میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بحث و مباحثہ کرنا علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ یہ مذہبی بحث جس میں فضول وقت ضائع ہو اس سے کچھ حاصل نہیں، اور جن لوگوں کے پاس فالتو عقل ہوتی ہے وہ اس قسم کے بحث و مباحثے میں پڑتے ہیں۔ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس عالم پر تم کو بھروسہ ہو اس کے کہنے پر عمل کر لو، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی دوسرا عالم دوسری بات کہہ رہا ہے تو پھر تمہیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بس سیدھا راستہ یہی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا غلط ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھی ہے۔ ادھر حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان المبارک کی تیاری ہو رہی ہے، رمضان کی جو ہے اس مقدس رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں،
اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کپڑے وغیرہ بدلتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان المبارک کی صورت میں کھلنے والا ہے تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھ ہمارا تعلق صحیح معنی میں قائم ہو جائے۔ اور جب یہ تعلق قائم ہو جائے گا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنی میں فیضیاب ہو جاؤ گے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔